کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیتاب، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا مکے میں پہنچا۔ مکے کا تحفظ و تقدس بھی جب خطرے میں آ گیا تو فاطمہ کے لال نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے پھر وہی اللہ کی بقا کے لیے آگے بڑھے۔ راہ میں شہادت مسلم و ہانی کی خبر پہنچی۔ فاطمہ کے لال نے عجیب و غریب خطبہ ارشاد فرمایا، بار بار کہتے رہے حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ خونخوار جانور میرے جسم کو چیر پھاڑ رہے ہیں۔ خطبے کا لفظ ہے حسین کی، اور میں اسی جنگل کی طرف جا رہا ہوں، جسے جان عزیز ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے۔ آگے بڑھے، وہ موقع بھی آیا کہ جہاں حور کے رسالے سے سامنا ہوا، حور نے راستہ روک دیا۔ آگے بڑھنا چاہتے تھے، ایک عمل تاریخ میں بتایا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں اسے دہراتا نہیں۔ اتنا ہی کہوں گا کہ حور نے اصرار کیا کہ مولا رک جائیں۔ حسین نے کہا ممکن نہیں ہے۔ اصرار بڑھا تو حسین نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے؟ تو سر کو جھکا کے کہا مولا میں آپ کی ماں کا نام آسمان کے نیچے نہیں لے سکتا۔ یہ آثار سعادت تھے جو ظاہر ہو رہے تھے، جو بعد میں کربلا کے میدان میں واضح ہو گئے۔ اب اور ساتھ ساتھ ہو لیا، زمین کربلا پہ پہنچے۔ فاطمہ کے لال نے پے در پے گھوڑے بدلائے، کوئی بھی آگے نہ بڑھا تو اترے پشت فرس سے، ایک مشت خاک اٹھائی، سونگ کر کہا عباس خیمے یہیں لگائے جائیں۔ پہلے جس جگہ خیمے لگائے گئے ظالموں کے اصرار پر اٹھا لیے گئے، پھر جو خیمے نصب کیے گئے بیویوں کے خیمے لگا دیے گئے، سواریاں اترنے لگی۔ زینب اپنی سواری سے اتری، صحن خیمہ میں قدم رکھا، بے چین ہو کے آواز دی ماں جائے یہ کیسی زمین ہے جہاں پاؤں رکھتے ہی میرے سر سے چادر گرنے لگی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تیسری محرم سے فرات پہ پہرا لگ گیا، جو کچھ بھی ذخیرہ تھا 7ویں محرم آتے آتے ختم ہو گیا۔ ایک خطرے آب بھی خیام حسینی میں نہ رہا، بچوں کی بیویوں کی پیاس بڑھتے بڑھتے عاشور کا دن آتے آتے قیامت کی حدوں تک پہنچ گئی۔ حسین ابن علی جیسے صابر امام سے سوال کیا گیا کہ مولا کربلا میں آپ کے لیے سب سے سخت وقت کون سا ہوتا تھا؟ تو حسین نے کہا جب کبھی میں خیمے میں جاتا چھوٹے چھوٹے بچے التاش 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 کہتے، تو مجھ پہ قیامت گزر جاتی۔ رات عاشور کی عبادتوں کے لیے حاصل کی، یہ رات
اس رات کے دامن میں جہاں کئی راز ہیں وہاں ایک راز یہ بھی ہے شب عاشور سن 61 ہجری تحفظ کائنات کا راز اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ یہ رات نہ ہوتی تو آج کائنات نہ ہوتی، اس ایک رات کے طفیل میں آج بے شمار دن اور رات گزر رہے ہیں۔ وہ رات بھی بڑی عجیب تھی۔ اصحاب و انصار تسبیح و تہلیل میں ہیں، آنے والے دن کے بارے میں جانتے ہیں۔ رات گزرتے گزرتے آنے والے دن کا اہتمام مادی نہیں تھا، روحانی تیاریاں ہو رہی تھیں، روحانی اہتمام کیا جا رہا تھا۔ دن نمودار ہوا، علی اکبر نے اذان دی اور خدمت حسین میں آ گیا، رکابوں پہ سر رکھ کے کہا کہ مولا میری خطا معاف ہو۔ ساخی نامے میں پیش کیا والد محترم نے کہ انجام میں کشی پا نظر رکھ کے پی گیا، شبیر کے رکاب پہ سر رکھ کے پی گیا، وہ شراب ولا پی۔ حسین نے کہا ہو میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ انعام یہ ملا حر کو، زانوِ حسین رومال فاطمہ عطا ہو گیا۔ قربانیوں پہ قربانیاں پیش ہونے لگیں، اصحاب و انصار میدان میں جانے لگے، قربان ہوتے ہوتے بھی اپنی محبت حسین سے کس انداز میں ظاہر کی ہے۔ مسلم ابن اوسجا کبیر السن ہے، ضعیف ہیں، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے، گھوڑے سے زمین پہ آتے آتے سلام پہنچایا، مولا میرا سلام قبول ہو۔ حسین ابن علی مسلم ابن اوسجا کے سرانے پہنچے، حبیب بھی موجود ہیں اور بھی کچھ چاہنے والے باقی تھے۔ آخری لمحے تھے مسلم ابن اوسجا کے، حبیب نے کہا مسلم تم جانتے ہو ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن تمہارے اہل و عیال بھی ساتھ ہیں، تم چاہو تو کچھ وصیت کر سکتے ہو، جب تک ہم زندہ ہیں وصیت پہ عمل ہوگا۔ ایک مرتبہ اٹھ نہیں سکتے تھے، اتنے زخمی تھے، دونوں کوہنیوں پر زور دے کے اپنے چہرے کو اٹھایا، حسین کے دامن کو دانتوں میں تھام کے کہا حبیب اوسی کا بہاذ الغریب۔ اے حبیب اس غریب کا خیال رکھنا۔ حسین ایسے چاہنے والوں پر آنسو بہا کے دل تھام کے آ کے بیٹھ گئے دروازے خیمہ پر۔ عجیب مائیں تھی کربلا کی، چاہنے والوں کی۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ کمسن بچہ جس کے کمر میں تلوار لگی ہوئی ہے، جو زمین پہ خط بنا رہی ہے، حسین کے پاس آ کے کہتا ہے مولا مجھے میدان کی اجازت۔ حسین نے کہا کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ تو لاشِ مسلم ابن اوسجا کو بتا کے کہا میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو حسین نے کہا میرے لال تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم بہت ہے۔ تو اس نے کہا مولا یہ تلوار ماں ہی نے تو لگائی۔ خیمے کے در سے آواز آئی مولا یہ بیوہ کا تحفہ ہے، یہ بیوہ کا ہدیہ ہے۔
بچہ میدان میں گیا، جنگ کیا ہوتی، ظالم نے سر تن سے جدا کر کے خیمے کی طرف پھینک دیا۔ عثمان نے سر کو اٹھا کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کی۔ وقت گزرتا گیا، امتحانات سخت سے سخت ہوتے گئے، اصحاب و انصار نہ رہے اور نہ محمد کے لاشیں آئے۔ قاسم کے پامال لاشوں کو جمع کیا حسین نے۔ اس کے بعد بڑی سخت منزل تھی، کڑیل جوان بیٹا علی اکبر میدان میں گیا، جنگ ہو رہی تھی، حسین بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ لیلا پہلو میں کھڑی تھی، جانتی تھی امام ہے تو باپ بھی ہیں، میرے بیٹے پر کوئی وقت آئے گا تو آقا کے چہرے سے ظاہر ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد لیلا نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، بدلتے بدلتے سرخی مائل ہوا جاتا ہے۔ سرخی علامت خوشی کی ہے، یہ کون سا خوشی کا موقع ہے مولا؟ جب لیلا نے کہا کہ آقا آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، میرے لال کی خیر تو ہے، حسین نے کہا لیلا شکر کرو ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ ابھی ابھی میدان سے علی اکبر کی آواز آئی ہے، یہ کہہ کہ میدان میں چلے تو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، چند قدم چلتے تھے، اٹھ جاتے تھے، پھر گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، کہتے تھے ولدی ایک مرتبہ اور آواز دو۔ کون تھا؟ حسین کو پہنچانے والا۔ ظالم تماشا کر رہے تھے، سواری کا گھوڑا خود لے کے گیا، بیٹے کے سرانے پہنچے تو اپنے آپ کو گرا دیا، پہلو میں بیٹھ گئے، آواز دی علی اکبر اٹھو باپ آیا ہے۔ جواب نہ ملا تو بیٹے کے پہلو میں لیٹ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا بار الہ بازو برابر کا لال ہے جسے تیرے حضور میں بھیج رہا ہوں، اٹھ بیٹھے اٹھ بیٹھے، سوچنے لگے کہ میں پکار رہا ہوں، علی اکبر جواب نہیں دیتے۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوا باپ نے پکارا ہو بیٹے نے جواب نہ دیا؟ حسین کو تکلیف یہ تھی، یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیا درد ہے، علی اکبر کس تکلیف میں ہے جو جواب نہیں دیتے۔ غور کیا تو معلوم ہوا جوان بیٹا دونوں ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہیں۔ حسین نے ہٹانا چاہا، علی اکبر نے ہٹانے نہ دیا تو ایک مرتبہ زور دے کے ہٹایا تو باپ نے دیکھا جوان بیٹے کے سینے میں نیزے کی انی پیوست ہے، ایک مرتبہ گھٹنوں پہ زور دیا، دونوں ہاتھ نیزے کی انی پر رکھے، یا علی علی اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا، حسین بیٹے کے خون میں نہا گئے۔ ابھی رمق جان باقی تھی، حسین کے دل میں تمنا ہوئی کہ ماں سے ایک ملاقات ہو جائے۔ علی اکبر کو اٹھائے ہوئے چلے، چند قدم چلتے تھے، علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے، پھر آگے بڑھتے، پھر دیکھتے۔ ابھی خیام حسینی سے کچھ فاصلہ باقی تھا،
کہ حسین نے محسوس کیا کہ علی اصغر نے انگڑائی لی ہے، چہرے کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضعیف باپ کے ہاتھوں پر جوان بیٹا تڑپ تڑپ کے گزر گیا، لاشے کو زمین پر رکھ دیا، آواز دی اہل بیت کے گھرانے کے بچوں آؤ، علی اکبر کو لے کے چلو۔ چھوٹے چھوٹے بچے ابا کا گوشہ تھامے ہوئے آگے آگے، پیچھے پیچھے حسین و محمد و علی کہہ رہے تھے۔ لاشا خیمے میں لایا گیا، زینب نے استقبال کیا، مسند پہ لٹایا، یہ شریکت الحسین ہیں۔ کربلا میں علی اکبر جہاں تھے میدان سے حسین کی نگاہ لیلا کے دل پر تھی، یہاں لاشا آیا تو یہاں سے زینب کے دل میں مقام آیا کہ لیلا کے بارے میں سوچا، زینب کو خیال لیلا کے دل کا آیا کہ میں نے تو 18 برس پالا ہے، لیکن لیلا ماں ہے، اگر تنہائی میں آ جائیں گی تو قیامت ہو جائے گی۔ خود گئی، بازو کو تھاما، کہا بی بی چلو بیٹا آیا ہے ملاقات کرو۔ اب جو لیلا آئی تو خدا کسی ماں کے لیے ایسا دیدار نہ رکھے، ایسے ملاقات نہ رکھے، جس بیٹے کی شادی کا ارمان تھا، جس کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی تھی، خون میں نہایا ہوا دیکھا، زلفوں میں خاک دیکھی، سینہ زخمی دیکھا، کہاں ہے میرے لال؟ منزلیں آگے بڑھتی گئیں، حجت تمام کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، کائنات کے ذرے ذرے نے لبیک کہا، مگر فوج یزیدی سے کوئی آواز نہ آئی۔ کٹے ہوئے گلے شہداء کے کہنے لگے لبیک ابن رسول اللہ۔ اسی لمحے یزید کو شکست ہوئی ہے۔ وہ چاہتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ جان کا تعلق جس عمر گلے کے رگے جان سے ہے، رگے جان کٹنے کے بعد بھی لبیک کہہ کے انہوں نے بتا دیا حق پہ جان دی جاتی ہے تو مرا نہیں جاتا۔ وہی ناکام ہو گیا یزید، لیکن خیمے سے رونے کا غل اٹھا۔ حسین ابن علی آئے، دریافت کیا کیا بات ہے، بہن کو بلایا، کہا بہن ابھی موجود ہے۔ زینب نے کہا ہم آ جائے، آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ کہا لاؤ، ان کی حجت بھی تمام کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے علی اصغر کو لیے ہوئے میدان میں آئے، فوج اشقیاء کے سامنے بلند کر کے کہا میرا بچہ پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے تو جان بچ جائے گی۔ کوئی جواب نہ آیا، علی اصغر کو زمین پہ لٹا دیا، کہا میرے لال تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ معصوم بچے نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری، فوجیں منقلب ہونے لگی۔ یہ ابن سعد نے کہا ہرملا حسین کے کلام کو خطا کر دے۔ ہرملا نے تیر رکھا، تیر اپنی منزل پہ پہنچا، علی اصغر کے گلے پہ آیا، علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے۔ علی اصغر کو سینے سے لگائے ہوئے مقتل سے خیمگاہ کو آئے۔ راستے میں 7 مقامات پر رکے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پسے خیمہ آئے، ماں کو بلایا، جناب رباب کو، جناب زینب کو بلایا۔ دونوں شہزادیاں آئیں تو کہا رباب آپ وعدہ صبر کریں تو بچے کو حوالے کریں۔ رباب نے کہا مولا میں وعدہ کرتی ہوں، آپ امام ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ حسین نے آبا کا دامن ہٹایا، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ رباب نے دیکھا من کا ڈھلا ہوا ہے، بانچھوں میں خون جمع ہوا ہے، گلے میں تیر کا نشان ہے۔ اتنا ہی کہا میرے لال کہ تمہارے سن کے بچے بھی قتل کر دیے جاتے ہیں۔
تنہائی میں علی اصغر کی خبر بنائی. خبر علی اصغر پر آنسو بہا کے حسین اٹھے. دامن حسین پر گرد مزار علی اصغر نمایاں ہو گئی. خیمگاہ میں آئے. بیمار بیٹے کے سرہانے پہنچے تو دیکھا سید سجاد غش میں ہے. غش سے افاقہ دلایا. بیمار نے آنکھیں کھولی, حیران ہو گئے. کہا بابا کوئی باقی نہ رہا؟ کہا نہیں میرے لال اب کوئی نہیں ہے. ہم وصیت کے لیے آئے ہیں. قافلے کے متعلق, بیویوں کے متعلق, جناب زینب و سکینہ کے متعلق وصیتیں کی. اٹھ گئے. اٹھ کے جاتے جاتے رک کے کہا سید سجاد جب وطن لوٹ کے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, ان سے کہنا پانی پینا, میری پیاس کو یاد کرنا, غریب کا ذکر سننا, میری غربت کو یاد کرنا. اس کے بعد یہ کہا میرے لال ان سے کہنا کہ حسین نے ان کو اس وقت بہت یاد کیا جب معصوم کی لاش سینے سے لگائے ہوا, کاش میرے چاہنے والے ہوتے. آگے بڑھے, بیویوں کو سلام پہنچایا. ام رباب, ام لیلہ سلام, زوجہ عباس, زوجہ مسلم پر سلام. بچوں کو سلام پہنچایا. زینب کے پاس آئے, سلام آخر کے لیے. کہا بہن ہم جا رہے ہیں, خدا حافظ. اللہ کیا قیامت گزری ہے زینب پر. بھائی اور بہن گلے مل کے بہت روئے. جب حسین جانے لگے تو زینب نے کہا حسین ذرا قریب آ جاؤ. قریب آئے. کہا گلے پر سے رومال ہٹاؤ. رومال ہٹایا. گلو حسین نمایاں ہوا. زینب نے بوسہ دیا. کہا ماں جائے, ماں کی وصیت تھی. حسین نے کہا زینب بازوؤں پر سے رضا ہٹاؤ. رضا ہٹائی گئی. آنکھوں سے لگایا, آنکھوں سے لگایا. کہا بہن یہ بھی ماں کی وصیت تھی. خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھے. دروازے خیمہ پر دیکھا فضا کھڑی ہے. کہا فضا آپ پر بھی حسین کا سلام ہو. یہ کہہ کے میدان میں آ گیا فاطمہ کا لال. لیکن سوار کرنے والا کوئی نہ تھا. آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آسمان کی طرف دیکھ کے کہا بار الہ تو آج حسین کی تنہائی پہ گواہ رہنا. قدرت نے تنہائی ایسے دور کی کہ زینب لجام فرض تھامی ہوئی آئی. قریب آ کے کہا ماں جائے بہن کی آخری خدمت قبول کر لو. یہ کہہ کے ایک ہاتھ سے رکاب کو تھاما, ایک ہاتھ سے بازو حسین کو تھاما. یا علی کہہ کے حسین کو سوار کیا. حسین میدان میں لاکھوں کے درمیان تنہا حسین جا رہا ہے. زینب پلٹ کے خیمے میں آ گئی. فاطمہ کا لال میدان میں آ گیا. حجتیں تمام ہو گئی. ابن سعد سے حجتیں تمام ہوئی. کسی شرط پر جب وہ راضی نہ ہوا تو حسین نے کہا دستور عرب کے مطابق ایک ایک سپاہی لڑنے کے لیے آئے. تب ملعون نے کہا انصفت ابن رسول اللہ, آپ نے اب انصاف کیا. ایک ایک آنے لگا, قتل ہوتا جاتا تھا. 10 کی ٹکڑے آنے لگی, قتل ہونے لگی. 100 سوار آنے لگے. تو حسین کا یہ عالم تھا تو کیا چاہتا ہے ذرا فوج کو تقسیم کر دیا جائے. تلوار چلانے والے ایک طرف, نیزہ چلانے والے ایک طرف, تیر برسانے والے ایک طرف. جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھر دیے گئے تھے. اب کہا سب
سب مل کے حسین پہ حملہ کرو۔ علی کے لال کو جلال آ گیا، کہا کمزور سمجھا ہے، کمزور سمجھا، یہ کہا کہ اب جو حملہ کیا فوج